الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت بہت ہی جزائے خیر دیں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز کو۔ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ سالانہ ختم نبوت کانفرنس کی یہاں پر بنیاد رکھی۔ دارالعلوم ختم نبوت کے نام پر دینی ادارہ قائم کیا، اس کے اندر تخصص کراتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات آپ کے سامنے ان طلباء عزیز کو اسناد دی گئیں اور کتابیں بھی۔ مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات سنے۔ ابھی مجھ سے بیشتر بھی بہت سارے حضرات خطاب فرما رہے تھے۔ آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی اور آخری خطیب ہمارے بزرگ رہنما حضرت قبلہ مفتی صاحب مد ظلہم سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد دعا کرایا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا آخری خطاب بھی ہوگا، بیان اور دعا بھی۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج آپ حضرات کے اس اجلاس میں حسن اتفاق سے آپ حضرات کے ساہیوال میں بھائی فرحان صاحب کو اللہ نے ایمان اسلام کی توفیق بخشی۔ انہوں نے قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ مولانا محمد سلمان صاحب جو مجلس تحفظ ختم نبوت ساہیوال کے مبلغ ہیں، وہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کے مسئلے پر ان حضرات کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ کچھ دن پہلے مجھے حضرت مفتی محمد رضوان عزیز مد ظلہم نے فون کے ذریعے بھی حکم کیا تھا کہ آج کی اس مجلس میں آپ نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں معروضات گوش گزار کرنی ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت اتنا ہو گیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ حضرت مفتی صاحب اور آپ دوستوں کے درمیان زیادہ دیر حائل رہوں۔ حضرت کے حکم پر ہی انتہائی اختصار کے ساتھ آج کل پورے ملک میں یہی بیان کر رہا ہوں، لیکن پورے بیان کرنے کی بجائے میں اختصار کے ساتھ، بہت ہی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے دو احادیث مبارکہ کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث شریف مسلم شریف کی ہے۔ مسلم شریف کے ابواب الفتن میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ کوفہ میں سخت قسم کی سرخ آندھی آئی، جس کے باعث لوگوں کو دکھنا مشکل ہو گیا۔ ان کے گلے میں اتنی مٹی اور گرد پھنس گئی کہ ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ایک صاحب دوڑتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو مدینہ طیبہ کی بجائے ان دنوں کوفہ کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے، دوڑ کر وہ ان کے پاس گیا اور جا کر درخواست کی کہ حضرت آپ تو کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، باہر قیامت قائم ہو گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے سن کر فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ پہلے سرخ رنگ کی آندھی آئی، لوگوں کو دکھنا بند ہو گیا،
سانس لینا مشکل ہو گیا، اور اب تو کیفیت یہ ہے کہ زمین آسمان کے درمیان کی ساری فضا اتنی آلودہ ہو گئی ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لگتا یہ ہے کہ ہر آدمی اتنا پریشان ہے کہ جیسے قیامت قائم ہو گئی ہو۔ میری طرف دیکھیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اپنے بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جس وقت اس جوان نے یہ بات کہی، آپ نے بستر کی ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کر اس کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ میاں سن، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، ذرا بات کو پھر سمجھیں۔ اس آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت قیامت قائم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے جواب کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روم کے کافروں کا ایک لشکر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے درمیان نہ آئے۔ ایک اور لشکر اہل اسلام کا آئے گا، مدینہ طیبہ سے سیدنا مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی جماعت لے کر ان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وراثت کی تقسیم پر کسی کو خوشی نہ ہو۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کسی کو غنیمت کے مال پر خوشی نہ ہو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مقصد یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کافروں کے لشکر اور مسلمانوں کے لشکر کے درمیان میری اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کا اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی لڑائی کا جو قضیہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے حضرت مفتی صاحب کے حکم پر جان بوجھ کر ایسے موضوع کا انتخاب کیا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ بہت ساری فائدے کی باتیں یکے بعد دیگرے جلدی میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ اس وضاحت کے بعد میری گزارش ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان کی قیادت میں مسلمانوں کی جماعت کافروں کے ساتھ جنگ کرے گی۔ پورا دن جنگ ہونے کے باوجود گھمسان کی جنگ ہوگی، اور ایک روایت کے اسی روایت میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی اس کے اندر کشت و خون ہوگا، لاشوں کے اتنے انبار لگیں گے، دونوں طرف سے اتنا نقصان ہوگا، اتنے بڑا لشکر ہوگا، اتنا بڑا میدان کہ اگر ایک صحت مند پرندہ ان لاشوں کے اوپر سے گزرنے کے پرواز شروع کرے، اتنی لمبی پرواز کرنی پڑے گی کہ وہ آگے تھک کر نیچے گر کر مر جائے گا، لیکن لاشوں کا انبار ابھی تک ختم نہیں ہوگا۔ اسی روایت میں ایک یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر ایک آدمی کا 100 بیٹا تھا تو 100 میں سے 90 اس جنگ کے اندر کام آ جائیں گے اور ایک آدمی باقی بچے گا۔ اگر ایک گھرانے کے ایک باپ کے 100 بیٹے ہیں اور 90 ان میں سے شہید ہو جاتے ہیں، اب وراثت تقسیم ہو تو کسی کو کیا خوشی ہوگی۔ اور آج اگر اس حالت میں کہ جس گھر کے 99 آدمی فوت ہو جائیں، ان کے اندر اگر غنیمت کا مال تقسیم ہو تو ان کو کیا خوشی ہوگی۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ کسی کی
اپنا وراثت کی تقسیم پر اور غنیمت کی تقسیم پر لوگوں کو خوشی نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ان چیزوں پر کسی کو خوشی نہ ہو۔ اس وضاحت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، پورے دن کافروں اور مسلمانوں کے آپس کے اندر جنگ رہے گی، شام تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دونوں فوجیں تھک ہار کر ایک دوسرے سے کہیں گی کہ چلو آج نہ صحیح تو کل۔ کافروں کا لشکر اپنے کیمپ میں چلا جائے گا، مسلمانوں کا لشکر اوے مولوی صاحبان کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کا بیٹا بعد میں دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ کافروں کا لشکر اپنے کیمپ میں چلا جائے گا، مسلمانوں کا لشکر اپنے کیمپ میں چلا جائے گا۔ آج جا کر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھائیں گے کہ کل یا فتح یا شہادت، تیسرا کوئی چانس نہیں۔ اگلے دن آئیں گے، آ کر لڑائی لڑیں گے، سارا دن لڑائی لڑنے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تھک ہار کر دونوں کل کا چیلنج دے کر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے دن بھی ایسے 3 دن مسلسل لڑائی کے باوجود، اتنے خون ریزی کے باوجود، دونوں طرف سے اتنا نقصان ہونے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ چوتھے دن مسلمانوں کو فتح ہوگی اور اس فتح میں مسلمانوں کا لشکر کفار کا مقابلہ کرے گا، ان کو ہانک کر دوڑا کر ان کے پیچھے تعاقب کر کے انہیں ایک پہاڑ کی وادی میں دور چھوڑ کر واپس آئیں گے۔ یہاں پر پہنچ کر حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان اور ان کے ساتھ کی جو فوج ہے پورے میدان کے اندر پھر کر مسلمان شہداء کی لاشوں کو جمع کر رہے ہوں گے کہ ان کی تجہیز تدفین اور ان کی تدفین کا انتظام کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں اس حالت میں کہ یہ ان کی تجہیز کے انتظامات کے اندر مصروف ہوں گے کہ ایک پورے اس لشکر کے اندر ایک آواز گونجے گی جو سب کو لرزاں ترساں کر دے گی، ہر جگہ اپنی پریشان ہو جائے گا، اور وہ اعلان یہ ہوگی کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان لاشوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہو، پیچھے تمہارے گھروں کے اندر دجال نکل آیا ہے اور اس نے آ کر مسلمانوں کے گھروں کو گھیر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ آج تک کوئی ایسا فتنہ نہیں آیا، قیامت تک کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں آئے گا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ دجال کا فتنہ ایمان اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس طرح مشکل ہوگا کل قابض الجمرۃ النار، کہ جس طرح دہکتی آگ کے انگارے کو ہاتھ کی ہتھیلی پر پکڑنا مشکل ہے، اسی طرح دجال کے زمانے میں، اس دجال کے فتنے کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا۔ لوگوں، اگر آپ دوست حاضر ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے زمانے میں لوگوں کے لیے ایمان بچانا اس طرح مشکل جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کو پکڑنا مشکل، دہکتی آگ کے انگارے کو پکڑنا مشکل۔ لیکن ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، اس زمانے میں جو آدمی اپنے ایمان پر قائم رہا، میں محمد عربی اپنے اس بھائی کو سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان لاشیں جمع کر رہے ہیں، اطلاع ملے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا۔ یہ سنتے ہی پورے لشکر پر ایک وحشت کی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ یا اللہ، اتنی بڑی خون ریز جنگ سے
ابھی ہمیں فرصت ملی نہیں، ادھر ہی اس مصیبت سے پالا پڑ گیا۔ لوگوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف ابواب الفتن میں روایت موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حالت میں حضرت مہدی اپنے لشکر کو حکم دیں گے، وہ آپ کے قریب اکٹھا ہو جائے گا، آپ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے گنجا دو، اس پورے ماحول کو گواہ بناؤ، یہاں کے ایک ایک جرثومے کو، یہ جہاں جہاں تک آپ کی میری آواز جائے گی، ہر چیز کل قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گی۔ میرے ساتھ مل کے زور کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، ایسے نہیں اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ اب آپ میری اگلی بات سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں نے 3 دفعہ بار بار سبحان اللہ کیوں آپ سے کہنے کا مطالبہ کیا۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، حضرت عبداللہ ابن میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان اپنے لشکر میں سے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر 10 آدمیوں کا انتخاب کریں گے، میاں جوان تو بھی آ جا، میاں فرحان تو بھی آ جا، یہ بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائیں، 10 آدمیوں کا انتخاب کریں گے۔ حضرت مفتی صاحب گواہ ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت سبحان اللہ تو کہو زور سے، حضور نے فرمایا کہ حضرت مہدی جن 10 آدمیوں کا انتخاب کریں گے، میں محمد عربی ان 10 آدمیوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے میں محمد عربی ان کی سواریوں کی رنگتوں کو بھی جانتا ہوں۔ لو بھائیوں، میں ایک حدیث شریف کے ترجمے سے فارغ ہوا، اب میں آپ حضرات سے گزارش، میری طرف دیکھیں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یہ ہے مدینہ طیبہ۔ آج اور اس زمانے میں یعنی 1400 سال پہلے جو آدمی، اور اللہ کی شان یہ روایت بھی مسلم شریف کے اندر ہے، وہ ابواب الفتن میں تھی، یہ ابواب الحج کے اندر ہے۔ مسلم شریف کی روایت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرنے والے بھائیوں، پہلے ذرا میں نقشہ عرض کرتا ہوں اپنے طور پر کہ یہ مدینہ طیبہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے جائیں نا آج بھی مکہ مکرمہ کی طرف تو پہلے بدر کے راستے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ بدر سے آگے میرے بھائیوں، مدینہ طیبہ سے آگے چل کر بدر سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، اسے کہتے ہیں روحہ۔ روحہ سے ایک سڑک نکلتی ہے بڑی شاہی، بالکل موٹر وے کی طرح، وہ جاتی ہے مکہ مکرمہ کو۔ اب ذرا ماحول کو سمجھیں، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ بدر کا راستہ، یہ روحہ ہے۔ روحہ سے سامنے راستہ جا رہا ہے مکہ کی طرف، روحہ سے سامنے کو دیکھیں، وہ سڑک جا رہی ہے بدر کی طرف، بدر سے آگے شام کی طرف، شام کا وہی راستہ جو کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہے تھے، جس کے لیے صحابہ کرام گئے، بدر کا معرکہ ہوا، وہ راستہ تبدیل کر کے نکل گیا۔ میں علماء کو توجہ دلا رہا ہوں، خدا کرے کہ میں تمہیں یہ نقشہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر نقشہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ میری اگلی گفتگو کو سمجھنے کے لیے مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ شریفوں میری طرف دیکھو، یہ سبحان اللہ تو کہو زور سے بھائی،
یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس۔ آپ بدر کے راستے چلے، آج نہیں، جب کبھی مکہ مکرمہ سے حضور مدینہ طیبہ آتے، مدینہ طیبہ سے مکہ جانا ہوتا، ہمیشہ یہی راستہ استعمال کرتے۔ اب ماحول کو سمجھیں، یہ مدینہ طیبہ، یہ راستہ بدر کا، یہ روحہ، رحمت عالم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ سامنے مدینہ طیبہ میں اپنا مکہ مکرمہ کا راستہ، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ روحہ، سامنے بدر، یہاں پہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس۔ نامعلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک میں کیا آیا۔ آپ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، میرے بھائیوں توجہ کریں، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھائی فرحان، یہ میں آج آپ کی وجہ سے گفتگو کر رہا ہوں، حضرت تشریف لائے نا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں، آج سے صدیوں پہلے کی کتاب مسلم شریف براہ راست سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ تو کہو، اور اس جذبے کے تحت کہو کہ ساری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات غلط، جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی وہ زور کے ساتھ کہنا کہ اللہ کے نبی کی بات غلط۔ جن کا عقیدہ ہے اور سبھی کا عقیدہ ہے تو سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ اللہ کے نبی کی بات غلط۔ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو کہ اللہ کے نبی کی۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ینزل اخی عیسی ابن مریم، ینزل اخی عیسی ابن مریم فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بھائی عیسیٰ بیٹے مریم کے آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ بھائیوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، فرمایا اندہ منارت البیضاء شرقی او کما قال، کہ جامع دمشق کے شرقی سفید مینار کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بھائیوں ذرا سمجھیں، ان سے پہلے یہ جو پہلی جنگ کا ذکر ہوا، جنگ جیتنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ وہاں جس وقت جامع دمشق کے اندر پہنچیں گے، اذان ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے، مصلی پہ حضرت مہدی علیہ رضوان کھڑے ہیں، تکبیر ہوئی، حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی حالت میں فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع دمشق کے شرقی سفید مینار کے قریب وہ وہاں پر نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، وہ تکبیر تحریمہ کہنے کی بجائے مصلی سے ہٹیں گے، چل کر آئیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر سلام کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگو فَيَقُولُ الْأَمِيرُ تعال وَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تعال فَصَلِّ لَنَا، کہ اس وقت جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ حضرت چلیں، چل کے ہمیں نماز پڑھا دیں۔ اب آپ توجہ کریں، ایک آسمانوں سے آئے ہیں، ایک مسجد کے اندر کھڑے ہیں، وہ یہ یہاں پر اترتے ہیں، وہ آ کر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ حضرت چل کر نماز پڑھا دیں۔ دونوں آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت مہدی حضرت عیسیٰ، سبحان اللہ تو کہو، ہر جو حضرات یہاں سے چلیں گے وہ جامع دمشق کے وہاں اپنا محراب کے اندر پہنچیں گے۔ حضرت میری طرف دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہاتھ پکڑے، اپنے دونوں ہاتھ حضرت مہدی علیہ رضوان کے کندھے پر رکھ کر ان کو آگے کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی سے کہیں گے کہ مہدی آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔
یہ اس لیے کہ یہ نماز اقامت قد اقیم لکا، اقامت آپ کے لیے کہی گئی، نماز آپ کے لیے کھڑی ہوئی، آپ امامت کرائیں۔ بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ ینزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، آدمی یہ دو ہیں، ایک ینزل فیکم، ایک امامکم منکم، ایک فیکم ایک منکم۔ اس فرق نے بتا دیا کہ مسیح علیحدہ ہے، اس فرق نے بتا دیا کہ مہدی، سبحان اللہ تو کہو، کہ حضرت مہدی علیہ رضوان علیحدہ ہیں۔ ذرا آج توجہ کریں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو مصلی پہ کھڑا کریں گے، خود ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک امام ہے ایک مقتدی۔ آپ بتائیں آدمی ایک کے دو، زور سے بولو، آدمی ایک کے جو کہتے ہیں دو، زور سے بولے، آدمی کتنے؟ ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، ایک مصلی پر ایک صف میں، ایک آگے کھڑا ہے ایک پیچھے، ایک کو مہدی کہتے ہیں ایک کو مسیح کہتے ہیں، ایک آسمانوں سے آیا ایک مکہ سے چل کر آیا ہے۔ آپ بتائیں آدمی ایک کے دو؟ بولو نا بھائی۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے حضرت مہدی سے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں کا لشکر لے کر، حضور نے فرمایا لشکر لے کر دونوں یہ جامع دمشق سے بیت المقدس کے اندر جائیں گے، وہاں پر پہنچیں گے، صفے بنے گی، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی درخواست پر اب نماز پڑھائیں گے۔ بھائیو توجہ کریں، جب یہ نماز پڑھائیں گے اس وقت 70,000 یہودیوں کی جماعت لے کر دجال 70,000 یہودی مسلح لے کر وہ آ کر مسجد کا گھیراؤ کریں گے، بہر پہرا لگا دیں گے، اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ سنو بھائیوں، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، مرزا قادیانی نے پاکستان بنا ہے 48 میں، معاہدہ بالفور کے تحت میں اسرائیل قائم ہوا سن 1949 میں۔ پاکستان بننے کے 2 سال بعد جس وقت پاکستان بنا، پوری دنیا میں کوئی یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، یہودی در بدر تھے۔ مرزا قادیانی کا انتقال ہوا 1908 میں، پاکستان بننے سے 40 سال پہلے۔ تو مرزا قادیانی معاہدہ اسرائیل کی حکومت قائم ہونے سے 42 سال پہلے مرزا قادیانی کا انتقال ہوا۔ میرے بھائیوں، اپنی کتاب ازالہ اوہام میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو، کہتے ہیں کہ 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ کہاں ہیں 70,000 یہودی؟ اس وقت مرزا کی بات یہ کہنا لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا، اس لیے کہ اسرائیل کی حکومت قائم نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ چیلنج کر کے کہتا ہے کہاں ہیں 70,000 یہودی؟ وہ تو پوری دنیا کے اندر 70,000 نہیں ہے، دجال کے پیچھے کس طرح ہوں گے؟ اس بد نصیب ملعون قادیاں کو پتہ نہیں کہ میں یہ جو اعتراض کر رہا ہوں، یہ اعتراض تو حضور کے فرمان پر ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ 70,000 یہودی ساتھ ہوں گے۔ مرزا نے جب کہا کچھ نہیں تھا، آج وقت آیا، 70,000 نہیں، کئی 70,000 یہودی وہاں پر جمع ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے 70,000 یہودیوں کے ساتھ دجال آ کر بیت المقدس کا محاصرہ کرے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز سے سلام پھیریں گے، اٹھیں گے، باہر سامنے دروازے پر دجال کھڑا ہے، سنو، حضرت بیٹھے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، کہ دجال اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ دجال کا خدائی کا دعویٰ، کر و فر، ناز و نخرہ، گردن کے اندر سری آفٹ،
پوری دنیا میں خدائی کا الارم بجا رہا، اپنے ساتھ خود ساختہ جنت بنا رکھی، جہنم بنا رکھی، بارشیں برساتا پھر رہا ہے، دنیا کے خزانے لیے ہوئے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے زمانے میں ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل۔ دجال کا یہ خدائی کا یہ عالم، لیکن یہ سارا ناز و نخرہ، یہ تم تراک، یہ فرعونیت، یہ اس کی رعونت اس وقت تک ہوگی جب تک کہ اللہ کے نبی پہ اس کی نظر نہیں پڑی۔ جو ہی سبحان اللہ تو کہو، جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، دجال دیکھ کے دوڑ لگائے گا، پگھلے گا، پانی کے پگھلنے پانی میں، نمک کے پگھلنے کی طرح، چربی پہ آگ کے پگھلنے کی طرح اسے یرکاہٹ لگی ہوئی ہوگی، دوڑ لگائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے پکار کر کہیں گے، او یا عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن، کہاں پر بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ تیری موت تو اللہ نے میرے ہاتھوں لکھ رکھی ہے۔ میرے اللہ نے میرے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، مجھے تو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا کہ میں تیرا کام انجام تمام کروں۔ دجال دوڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے۔ بھائیو سنو، جس وقت پیغمبر اسلام نے کہا لد کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی، اتنی سی بستی تھی۔ آج لد ایئر فورس کا، اسرائیل کی ایئر فورس کا ایئر بیس ہے۔ دجال آخری وقت تک اسرائیل کی فوج میں چھپ کر پناہ لینے کی کوشش کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے۔ دجال کے وہ لد کے مقام پر پہنچ کر میری طرف دیکھیں، واب جادے ہی ہر باتن، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جو ہے دو داری پھل ہوگا، دو پھلوں والا ایک ان کے پاس ہتھیار ہوگا۔ اس طرح کر کے پھینکیں گے تب بھی کاٹ کرے گا، یوں کر کے پھینکیں تب بھی جدھر کو جائے کاٹ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، میری طرف دیکھیں، یوں کر کے دجال کی طرف پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دجال کے قلب و جگر میں اسے اتار دیں گے، وہیں پر تڑپے گا، ٹوٹے ہوگا، اس کے جو ہے بخیے ادھڑیں گے۔ میرے بھائیو، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ پوری یہودی فوج میں بھگدڑ مچ جائے گی، کوئی آگے کو کوئی پیچھے کو، بدحواسی کے عالم میں۔ حضور نے فرمایا یہلک الملل کلھا الا ملۃ واحدہ الا وہی الاسلام۔ لوگو، اس زمانے میں تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے، پوری دنیا میں محمد عربی کے دین کی شاہی ہوگی۔ کوئی کچا پکا مکان، گھر، بستی، شہر، علاقہ، دیہات، دریا، پہاڑ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی۔ کوئی خیمہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا یا جو ہے بکری کے بالوں کا بنا ہوا ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ اسلام کو داخل نہ کرے۔ لوگوں، میں نہیں بحث کر رہا کہ آج اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پہ کیا کر رہا ہے، میں نہیں بحث کر رہا کہ غزہ میں آج کیا ہو رہا ہے، آج کس طرح بچوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، ہسپتال گرائے جا رہے ہیں، نہتے لوگوں کے گھروں کو قبرستان بنایا جا رہا ہے۔ میں یہ بحث نہیں کر رہا، میں نتیجے کی بات کر رہا ہوں۔ آج نہیں تو کل وقت آئے گا، دنیا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گی، کفر بھاگے گا، اسلام پھیلے گا، کفر جائے گا۔ مل کے کہہ دو کفر، جو کہتے ہیں جائے گا وہ زور کے ساتھ کہیں کفر جائے گا، اسلام آئے گا۔ انشاءاللہ یہ ایسے ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو اگر کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، وہ غرقد نامی ایک درخت کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا، اللہ پتھروں، سبحان اللہ تو کہو،
میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں کہ اگر اس وقت کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، اللہ پتھر کو زبان دیں گے، پتھر پکار کر کہے گا یا عبداللہ من ورائی یہودی فقتل، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس کا کام تمام کر کے جاؤ۔ بھائیوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ دوست سوچ رہے ہوں گے کہ پتھر کیسے بولیں گے؟ میری طرف دیکھو، یہ آپ حضرات کا سٹیل ہے، یہ آپ حضرات پلاسٹک ہے، یہ اس تار کے اندر تانبے کی تار ہے، ایک تانبے کی تار، ایک سٹیل، ایک پلاسٹک، تم نے 3 دھاتوں کو اکٹھا کیا، سائنس کی روح سے 3 دھاتوں کو اکٹھا کیا، بجلی کے ساتھ تم نے اس کو جوڑا، شریفو تم نے 4 دھاتوں کو اکٹھا کیا، لوہے کو بلوایا۔ سن انسان، جہاں تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو نے اگر آج سائنس کی بنیاد پہ 4 دھاتوں کو جمع کیا، اس لوہے کو بلوایا ہے، میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ، کہہ دو نا سبحان اللہ، میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ پتھروں کو بلوائے گا۔ میرے لیے تو کوئی اشکال کی جگہ نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ ایک دن رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، لوگو مجھے ان پتھروں کا معلوم ہے کہ جب نبوت کے زمانے سے پہلے میں مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تو مکہ کی گلیوں کے پتھر اٹھ اٹھ کر مجھے سلام کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے کہو یہ وقت آئے گا، جو کہتے ہیں آئے گا وہ زور کے ساتھ کہے آئے گا۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، دجال کے قتل کے بعد، یہود کی شکست کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام سیدنا مہدی علیہ رضوان 7 سال تک دونوں قیام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں ان کی نماز پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کی تدفین کریں گے، اس سے فارغ ہوں گے۔ سنو، وہ جو آج روحہ میں کھڑے ہیں نا رحمت، سبحان اللہ، آج جو کھڑے ہیں نا روحہ میں رحمت عالم، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے اسی روحہ کے متعلق، یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ روحہ ہے، سامنے راستہ بدر کا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے، ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں مسلم کی روایت، فرمایا رحمت عالم نے، لوگو اسی فج روحہ سے میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا احرام باندھے گا، حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا، یعنی قران کا، افراد کا یا تمتع کا، یہاں سے احرام باندھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام احرام باندھنے کے بعد، حضور سبحان اللہ نہیں کہتے، یہاں پر احرام باندھے گا فج روحہ پر، مسلم شریف کے الفاظ، اسی راستے سے مکہ جائے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، فارغ ہوگا، وہاں سے واپس آئے گا، اسی راستے سے واپس آئے گا، اسی راستے سے مدینے جائے گا، میرے روضہ طیب، سبحان اللہ۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے روضہ طیبہ پر آئیں گے، مجھے سلام کہیں گے، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا سنے گا۔ فرمایا رحمت عالم نے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 45 سنہ، 45 سال اس دنیا کے اندر قیام کریں گے۔ یتزوج ویولد، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یتزوج ویولد، ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق بنو شعیب میں ان کی شادی ہوگی۔ آج بھی بنو شعیب کا قبیلہ مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے، مشکات شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ثم یموت، پھر عیسیٰ علیہ السلام 45 آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد 45 سال دنیا میں قیام کرنے کے بعد ثم یموت فَيُدْفَنُ مَعِیَ فِی قبری، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، میرے ساتھ میرے روضہ طیبہ میں دفن ہوں گے۔
کہاں یاد آئے علامہ سیوطی، انہوں نے در منصور کے اندر لکھا، ان کی روایت موجود کہ قال البخاری فی تاریخ ہی فیکون قبرہ رابعا، کہ ان کی قبر مبارک چوتھی قبر مبارک کی، سبحان اللہ تو کہو۔ یہ دیکھو حضور علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ کے کندھوں کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، صدیق اکبر کے کندھے کے ساتھ حضرت عمر کا سر مبارک ہے، حضرت عمر کے ساتھ چوتھی قبر مبارک کی جگہ، میں نہیں کہہ رہا، حضرت امام ترمذی نے کہا، آج بھی ترمذی میں روایت موجود، امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو مودود وقد باقیہ موضع قبرن، کہ آج بھی وہاں پر چوتھی قبر مبارک کی جگہ باقی ہے۔ بھائیوں میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، مجھے 2-3 منٹ دے دو، میں گزارش کرتا ہوں۔ فرمایا رحمت عالم نے، جس وقت حضور نے فرمایا کہ میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا وہ جامع دمشق کے شرقی مینار پر اترے گا، اس وقت پورے دمشق میں سوائے 2-4 آدمیوں کے کوئی مسلمان بھی نہیں تھا، دمشق کی مسجد نہیں تھی، مینار نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، مسلمان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑی آبادی ہوگی۔ آگے چل کر وقت آیا، حضرت عمر کے زمانے میں علاقہ فتح ہوا، وہاں پر اسلام پہنچا، سیدنا معاویہ آئے، انہوں نے وہاں پر اس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ بھائیو ذرا درخواست سنیں، آپ سے عرض کرتا ہوں، مسجد بھی بنی، مینار بھی بنا، اور اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو مجھ مسکین کی سنو، جس وقت حضور نے فرمایا 1400 سال پہلے کہ جامع دمشق کے شرقی مینار پہ، شرقی مینار کے قریب اندہ منارت البیضاء شرقین، کہ شرقی مینار کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اس وقت نہ مسجد تھی، نہ مینار تھا، نہ نام تھا، نہ نشان تھا۔ 1400 سال گزرے، اسلام کی وہ حضرت معاویہ کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں اسلام فتح ہوا، سیدنا معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں کی وہاں پر حکومت کا دارالحکومت قائم ہوا۔ بھائیو توجہ کرو، آج 1400 سال گزرنے کے بعد مینار ہاتھ باندھے حضور کے فرمان کے پورا ہونے کی انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ میرے روضہ طیبہ میں دفن ہوں گے، ان کی قبر مبارک چوتھی قبر مبارک ہوگی۔ ترمذی نے کہا کہ آج بھی وہ قبر مبارک کی جگہ موجود۔ شریف ہو، کچھ تو سوچا ہوتا کہ جب حضور نے فرمایا، اس وقت تو حضور زندہ تھے، آپ کی قبر مبارک نہیں بنی تھی، ابو بکر کی قبر مبارک کا تو نام ہی نہیں تھا، عمر کا نام ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ چوتھی قبر کی جگہ تھی۔ حضور نے فرما دیا، پھر وقت آیا، اللہ نے ایسا پورا کیا کہ حضور کا وصال ہوا، آپ کی یہاں پر تدفین ہوئی، آپ کے ساتھ ابو بکر کی، ان کے ساتھ عمر کی۔ آج چوتھی قبر مبارک کی جگہ، وہ دن جائے آج کا دن آئے، وہ قبر کی جگہ آج بھی حضور کے فرمان کے پورا ہونے کی انتظار کر رہی ہے۔ کہو یہ وقت آئے گا، جو کہتے ہیں آئے گا وہ زور کے ساتھ۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے چھیڑ لیا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، یہ رحمت عالم، آپ کے ساتھ ابو بکر، آپ کے ساتھ عمر، آپ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام۔ سنیں، فرمایا رحمت عالم نے، انا اول من تنشق عنہ الارض، لوگو قیامت کے دن میں پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، ان کے ساتھ عمر اٹھیں گے، ان کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم اٹھیں گے۔ لوگو اب ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، ذرا ان دل کی آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھو، ابو بکر عمر کے مقدر کو دیکھو کہ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے، دائیں محمد الرسول
دائیں محمد الرسول اللہ ہوں گے، بائیں عیسیٰ روح اللہ ہوں گے۔ دو نبیوں کے درمیان ابو بکر و عمر کو اٹھایا جائے گا۔ بھائیو، حدیث شریف میں آتا ہے آگے چل کر حضور علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیان میں آ جائیں گے، دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ اٹھے تھے ابو بکر و عمر درمیان میں، دائیں محمد الرسول اللہ، بائیں عیسیٰ روح اللہ۔ جب یہ چلا ہے قافلہ اسلام کی قیادت کا وہ جنت البقیع کی طرف، پھر منظر یہ ہوگا کہ ابو بکر و عمر دائیں بائیں ہوں گے، محمد عربی عیسیٰ علیہ السلام درمیان کے اندر ہوں گے۔ بھائیو، ہر چند کہ میں نے آپ کے سامنے دو احادیث کا ترجمہ کیا، ان کی وضاحت کے لیے اور بھی مجھے حدیثیں بیان کرنا پڑی۔ رب محمد کی قسم، میں آپ کے ایمان کو پھر گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو اللہ کے نبی کی بات جھوٹی، بولو بولو جھوٹی۔ میں کیا کروں؟ ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی اپنے آپ کو مسیح کہا، کبھی اپنے آپ کو مہدی کہا، پھر کہا کہ وہ دونوں ایک تھے اور وہ میں تھا۔ کبھی عیسیٰ بننے کے متعلق کہانی یہ تیار کرتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ نے مجھے مرد سے عورت بنایا۔ شریفو، آج تک کسی مرد کو تم نے عورت بنتے بھی دیکھا؟ جس کی دو بیویاں ہوں، اتنا بڑا پگڑ، جس کے بیٹے بیٹیاں، وہ کہتا ہے کہ میں عورت بنا۔ یہ نہیں، ملعون قادیان نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس کے بعد معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اس نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے عورت بنایا۔ لوگوں، آج تک ابلیس نے اتنی بڑی بات میرے اللہ کی اہانت میں نہیں کہی ہوگی۔ دنیا کا کوئی غیر مسلم منکر خدا آج تک اس نے یہ بکواس نہیں کی ہوگی جو ملعون قادیاں کہتا ہے۔ کتاب کا نام کشتی نوح، کوئی قیامت تک ماں کا لال قادیانی حوالے سے انکار نہیں کر سکتا۔ غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ملعون قادیاں کی کتاب کشتی نوح، اس کے اندر کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ تو زنانی ہے۔ پھر دوسری کتاب اس کی اسلامی قربانی، یار محمد پلیڈر لکھتا ہے کہ مجھے مرزے نے کہا کہ یار محمدہ، آج رات اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسے نہیں، زور سے۔ میرے بھائیوں سنو، ابلیس نے اتنی بات نہیں کہی۔ ملعون قادیاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو خدا ایسے کام کرتا ہے بولو، جو کہتے ہیں نہیں کرتا زور کے ساتھ کہ خدا ایسے کام کرتا ہے، بولو بھائیو، ہاتھ کیوں لہراتے ہو؟ ذرا بولو بھی، اللہ ایسے کام کرتا ہے؟ نہیں۔ میں اب آپ میرے مفتی، آپ میری پرہ پنچایت، آپ میری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، میرا جرگہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو یہ کہے کہ خدا یہ کام کرتا ہے، آپ بتائیں یہ مسلمان ہے یا کافر؟ زور سے بولو۔ جتنی میں نے حدیثیں بیان کی ہیں میرے اللہ، 1400 سال پہلے کی احادیث حضور کی، اور ان کتابوں میں جتنی میں نے آپ کے سامنے علامتیں بیان کی کہ حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں آئیں گے، مسلمانوں کا لشکر لے کر جائیں گے، دجال ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑائی ہوگی، اس 3 دن کوئی فتح شکست نہیں ہوگی، چوتھے دن جا کر فتح ہوگی، اس طرح مسلمانوں کا لشکر اکٹھا ہوگا، دجال کی خبر ملے گی، اس طرح مسلمانوں میں سے 10 آدمیوں کا حضرت عیسیٰ حضرت مہدی انتخاب کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے ناموں کو جانتا ہوں، ایک علامت مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتی، میرے بس میں نہیں۔ عرفان بھائی ویسے بھی دور بیٹھے، میرے بس میں ہو
میں ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں اللہ نے آپ کو ایمان اسلام کی توفیق دی، اب آپ کا فرض بنتا ہے جتنی عرصہ کفر میں رہے اب اتنی اسلام کے لیے ڈیوٹی دو، ایک ایک قادیانیوں کے پاس جاؤ، انہیں جا کر سمجھاؤ رب محمد کی قسم ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی عداوت نہیں، وہ ہمارے لیے کوئی ہماری ذاتی عداوت نہیں، لیکن جب تک انہوں نے ملعون قادیاں کا جوا اپنی گردن میں فٹ کر رکھا ہے، سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، حضور کے دشمن سے صلح نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں صلح، زور سے بولو بھائیو صلح۔ یہ بھائی عرفان کا فرض بنتا ہے، والدہ کو بھی سمجھائیں، بہنوں کو بھی سمجھائیں، انشاءاللہ اسلام کے شجر سایہ دار کے نیچے وہ ٹھنڈے سانس لیں گے۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، جو تیار بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تو قادیانیت کے فتنے سے حضور کی امت کو محفوظ فرما، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان کے شر سے حضور کی امت کی حفاظت فرما۔ بدر و حنین میں حضور کی امت کی مدد کرنے والے رب ہمارے اسرائیل میں وہاں پر ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل میں یا اللہ فتح نصیب فرما، ان کی مدد فرما، ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ جلدی جو دال دلیا کیا، جو کچھ کہا اللہ اسے قبول فرما۔ حضرت مفتی صاحب ان کے رفقا کو اللہ بہت ہی جزائے خیر نصیب فرما۔ بس میں اب حضرت مفتی صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں نے تو سفر کرنا ہے، حضرت بیان شروع کرتے ہیں، کوئی ساتھی حضرت کا بیان سنے بغیر نہ جائے۔ لوگوں کوئی پتہ نہیں زندگی کا، حضرت کا بیان بھی سنو، دعا میں بھی شریک ہوں، آپ اللہ کا نام بلند کریں، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت، ایسے نہیں بلند آواز سے، تاج و تخت ختم نبوت اور بلند تاج و تخت ختم نبوت، میرے ساتھ مل کے کہو اللہ اکبر اور بلند آواز سے اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔